السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قبر کی پہلی رات کی 25ویں قسط پیش خدمت ہے، اور یہ قسط آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بے حد ہی نفع بخش ہوگا، اور یہ قسط ہماری زندگی بدل دے گی۔ اس لیے اس قسط کو تھوڑا سا بھی مس نہ ہونے دے، بلکہ پورا سنیں اور بغور سنیں۔ موت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہمسروں اور ساتھیوں سے جو پہلے مر چکے ہیں ان کی موت سے عبرت پکڑے اور نصیحت حاصل کرے، اور ان کو یاد کر کے سوچے کہ مٹی نے ان کے حسن و جمال کو کیسا خاک میں ملا دیا۔ ان کے اعضاء قبر میں جدا جدا ہو گئے ہوں گے، کیسی بے کسی کی حالت میں اپنی بیویوں اور بچوں کو یتیم چھوڑ گئے۔ ان کا مال و اسباب جاتا رہا، ان کا نام و نشان تک نہ رہا، ان کا وہ سب کر و فر ختم ہو گیا۔ ہائے اب قبر کا اندھیرا اور بس مٹی ہے۔ غرض اس طرح سے ایک ایک شخص کو جدا جدا یاد کر کے سوچے کہ یہی حال ایک دن میرا بھی ہوگا۔ ان کی شکل و صورت کا تصور اور خیال کر کے ان کی خوشی، ان کی لذت و آرام، شان و شوکت، ان کے ٹھاٹ باٹ، ان کی عیش و عشرت، ان کی رنگ و رلیا، ان کا بناؤ سنگار، اور مال کمانے کھانے کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کرنا، ہر وقت پیسہ جمع کرنے کی فکر میں رہنا، اور موت کو ہر وقت بھولے رہنا یاد کرے، اور یہ خیال کرے کہ وہ کیسے چلتے پھرتے تھے۔ اب ان کے ہاتھ پاؤں اور بدن کے تمام جوڑ ٹوٹ گئے ہوں گے۔ وہ کیسے بولتے اور کیسے کیسے ہنستے تھے، کیسے پان کھاتے، کیسے سگریٹ پیتے، اور کیسے رنگیا کرتے تھے۔ اب کیڑوں نے ان کی زبان اور خاک نے ان کے موتیوں کی لڑی جیسے دانت چاٹ لیے ہوں گے۔ ہائے وہ اپنے لیے ایسی ایسی تدبیریں نکالا کرتے تھے کہ 100 برس تک بھی ان کی ضرورت نہ پڑے، حالانکہ ان کے مرنے میں بہت ہی کم عرصہ تھا۔ ہائے ان کو یہ خبر نہ تھی کہ ہمیں کل کیا پیش آنے والا ہے۔ موت ایسے وقت میں آئی کہ ان کو یہ وہم گمان بھی نہ تھا کہ ہماری یہ آرزویں اور دل کے ارمان پورے نہ ہوں گے۔ الغرض جب یہ سب کچھ خیال کر چکے تو پھر اپنے نفس پر غور کرے اور سوچے کہ آخر ایک دن میرا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے موت کو یاد کرتے رہنا اور قبرستان جاتے رہنا اور بیماروں کو دیکھنا اور جنازوں کے ساتھ جانا موت کو دل میں تازہ کرتا اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ موت انسان کو اگر دنیا میں یاد رہے، ہر رنج و غم سے ہر وقت وہ آزاد رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے آدمیوں کے حال پر مجھے بہت تعجب آتا ہے۔ اول وہ جو دنیا کی محبت میں اور اس کے پیچھے دن رات دیوانہ بنا رہتا ہے اور دین کے سب کاموں کو بھول جاتا ہے، باوجود اس بات کے کہ وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھ کو ایک دن ضرور مرنا ہے، ایک روز موت ضرور آئے گی اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دوم وہ جو اتنا غافل ہو گیا ہے کہ وہ کچھ سوچتا ہی نہیں، جو اس کے جی میں آتا ہے کرتا ہے، اور جہاں چاہے جاتا ہے، اور ہر طرح کی بیہودگی کے کام کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے کہ 2 فرشتے کرامن کاتبین دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے نیکی و بدی کے ہر کام کو لکھتے رہتے ہیں اور ہر روز کا نامہ اعمال درگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں۔ وہ جو ہمیشہ بے غم و بے فکر رہتا ہے، نہ اسے دنیا کی فکر اور نہ آخرت کی، حیوانوں کی طرح سے دن رات کھاتا پیتا رہتا ہے، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بہت بیزار ہے جو جانوروں کی طرح سے زندگی گزارتا ہے۔ اے بے خبر، حیات کا کیا اعتبار ہے؟
ہر وقت موت سر پر بشر کے سوار ہے۔ یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ شخص ہے جو یہ 3 کام کرے۔ اول، دنیا سے دستبردار ہو جائے، پہلے اس سے کہ دنیا خود اس سے دستبردار ہو۔ دوم، قبر کی آبادی کا انتظام کرے، پہلے اس سے کہ قبر میں جانے کا دن آ جائے۔ سوم، اللہ تعالیٰ کو خوش خود کرے، پہلے اس سے کہ اس کے دیدار سے مشرف ہو۔ لہٰذا اے دنیا کے رہرو، کس قدر موت سے غافل ہے، سن اور یاد رکھ، ضرور ایک نہ ایک دن تو موت کے منہ میں جائے گا۔ اس لیے تو آج اپنی زندگی میں اپنا غم آپ کھا، یعنی موت آنے سے پہلے قبر اور آخرت میں کام آنے والا سامان مہیا کر لے، کیونکہ تیرے مرنے کے بعد تیرے خویش و اقارب، دوست و رشتہ دار تیرا کچھ غم نہ کھائیں گے۔ اپنی طمع و لالچ اور حرص و ہوس کی وجہ سے تیرے ہی مال میں سے تیرے لیے خیرات تک نہ کریں گے، اور تجھے ایصال ثواب اور فاتحہ و درود تک نہ پہنچائیں گے۔ اگر تجھے یہ اب تک یقین نہیں تو میں تجھے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا، اور ضرور ایسا ہو کر رہے گا۔ لہٰذا تو اب بھی سمجھ جا اور اپنی زندگی میں کچھ کر کما لے۔ اب زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے، جب مر گیا محتاج ہے، پھر تو نہیں مختار ہے۔ تو اے بھائی، اب تیرے ہاتھ میں دولت و نعمت ہے، لہٰذا اس کو دل کھول کر خدا کی راہ میں دے لے، اس کو نیک کاموں میں لگا دے، کیونکہ آج یہ مال و دولت تیرے قبضے میں ہے، تیرے مرنے کے بعد یہ مال و دولت تیرے تابع فرمان نہ ہوگا، ادھر تیرا دم نکلے گا اور ادھر تیرا مال غیروں کا ہو جائے گا، اور پھر تجھے کسی قسم کی مدد یا مہلت بھی نہ مل سکے گی۔ لہذا اس دن کو یاد کر کے آج رو لے۔ اس دنیا سے وہی شخص بامراد ہو کر جاتا ہے جو اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں نیک اعمال کر کے اپنی قبر اور آخرت کے واسطے اپنے ساتھ اعمال صالحہ کا توشہ لیا جاتا ہے، بلا اس کے وہاں کوئی آرام، چین اور سکھ نصیب نہ ہوگا۔ پس اے بھائیوں، میری گزارش ہے کہ اس دنیا بے وفا کی محبت چھوڑ کر اپنے دل کو اس کی طرف سے موڑ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرو، اور ہر گھڑی اس کے حکموں پر چلو، اور کوشش کرو، فکر اس بات کی کرو کہ جس طرح بھی ہو سکے اللہ تعالی راضی اور خوش ہو جائے، دل پاک اور زندہ ہو جائے۔ بدن کو آراستہ کرنے، سجانے، بنانے اور ظاہر کو سنوارنے سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا، جس طرح سے صاحب قبر یعنی مردہ کو اس کی قبر پر نقش و نگار کرنے کا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہے، اسی طرح سے ظاہر کے بنانے اور سنوارنے میں کچھ نہیں رکھا۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ لوگوں کی نظر کے سبب ان کو دکھلانے کے لیے تو اپنے ظاہر کو صاف و ستھرا اور سجایا بنایا جائے، لیکن باطن کو جو خاص نظر گاہ خدا بندی اور اس کی جلوہ گاہ ہے اسے ناپاک رکھا جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ گویا آپ مخلوق کو خالق سے بڑا مانتے ہیں۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن وہی دل نجات اور امن کی جگہ پائے گا جو دل قلب سلیم یعنی خدا تعالیٰ کا پورا پورا فرما بردار ہوگا، دنیا کی محبت سے، حسد و بغض سے، شرک اور بدعت سے خالی ہوگا، اور سنت رسول کا پابند ہوگا۔ امید کرتا ہوں سامعین یہ قسط بے حد فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔